فرج قائد شہید شہدائے ملت جعفری اپنی اپنی مرحومین اس مقدس مقام کو بنانے والے، اس کا انتظام و انصرام چلانے والے حضرات کے مرحومین کے لیے اور آج کی اس مجلس ڈشن کے اندر دامے درمی سخنے قدمے حصہ ڈالنے والے حضرات کے مرحومین کے لیے، جن مداخانوں نے مجھ سے پہلے منقبت پیش کی جو تلاوت ہوئی، ان سب کے مرحومین کے لیے، اور میں کیر کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ صلوات محمد وعجل فرج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد علیہ بیت محمد صلوات پڑھ لی۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد وعجل فرج۔ بہت بڑی خوشی کی شب ہے، ام الائمہ کی ولادت باسعادت کی شب۔ اس خوشی کے حقیقی وارث امام زمان ارواحنا فدا تمام عاشقان خانواد پیغمبر کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو اس دنیا میں صدیق کبریٰ کی دعائیں ہماری شامل حال فرمائے، اور آخرت کے منزل پر جناب سیدہ طاہرہ کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ظاہر ہے یہ ایک ایسی بی بی کی شان میں یہ میلاد کی محفل سجائی گئی ہے جس کے بارے میں کسی خاکی انسان کے لیے کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ یعنی اس بی بی کی آپ زیارت پڑھیے، زیارت انسان کی سوچ سے بالا تر ہے۔ زیارت کیا؟ یا ممتحنہ تو امتحنک اللہ قبل ان یخلقک فوجدک صابرۃ محتسبہ، اے وہ بی بی جس کا اللہ کی ذات نے تخلیق سے پہلے امتحان لے لیا۔ یہ کیسی وہ جہان کون سا تھا جب اللہ کی ذات نے خلق کرنے سے پہلے امتحان لے لیا۔ فوجدک صابرۃ محتسبہ، اور خالق نے آپ کو امتحان صبر میں کامیاب پایا۔ بہت مشکل ہے، اور علامہ اقبال نے ٹھیک کہا تھا جب کسی نے کہا تھا کہ آپ نے ان کی شان میں کچھ کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں بہت کوشش کی کہنے کی،
لیکن جب بھی قلم اٹھاتا ہوں روب چھا جاتا ہے مجھ پہ مادر حسنین کا. وہ کون سا روب ہے بی بی کا کہ جو عقل دنگ ہے لوگوں کی، جس کی وجہ سے میں اس کی ایک ظاہر ہے میں خود یقین جانیے میں اس وقت ایک خطیب کے طور پر نہیں بول رہا، میں اپنی دل کی بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ مجھ جیسا بندہ کچھ بھی کہنے سے قاصر ہے، بلکہ مجھ سے بڑے بڑے علماء کچھ کہنے سے قاصر ہیں بی بی کے بارے میں. میں آپ کو بی بی کے کوئی 3 قصیدے سناؤں گا آج، اور تینوں معصوم زبانوں سے نکلے ہوئے قصیدے ہیں. سب سے پہلا قصیدہ پاک پیغمبر نے پڑھا، اور یقین جانی حضور نے سمندر بند کیے فضائل کے، کوزے میں ہے فضائل کے سمندر بند کیے. اور جب حضرت سے پوچھا، اور یہ بھی یہ شیعہ سنی سب کتابوں میں موجود، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ دیکھو اس میڈیا نے بہت کام آسان کر دیے اس وقت الحمدللہ. شیعہ سنی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور وہ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. یہ بہت یہ بات انتہائی خوش آئند ہے. وہ اہل سنت علماء کرام سلام کرنے کے قابل ہے کہ جو اپنے لوگوں کو جو کتابوں میں لکھا ہوا پڑھ کر سنا رہے ہیں. اس سے پہلے یقین جانیے انتہا پسندی ختم ہو جائے، یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے اگر ہم شیعہ سنی اپنے کتابوں میں جو لکھا ہوا اپنے عوام کو سنانا شروع کر دیں. یہ فرائد السمتین بھائیوں کی کتاب، اس کے اندر سے یہ روایت ہے. پھر پاک پیغمبر سے پوچھے کہ اللہ کا نبی خالق نے آپ کی بیٹی کو کون سے فضائل عطا فرمائے تھے؟ مطلب اب ہمارے دوست ہیں جو میرے ہم سارے ہیں، مجھ سے ذرا زیادہ پرانے، ہم آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ہاں جی بتائیے آپ کے بچے کتنے ہیں، بچیاں کتنی ہیں، اچھا بچے کیا کیا کرتے ہیں، بچیاں کیا کیا کرتی ہیں. تو کسی نے نبی سے پوچھا اللہ کا نبی خالق نے آپ کی بیٹی کو کون سی فضیلتیں عطا فرمائی؟ ہم تو اس طرح کہتے ہیں ہاں جی میری بیٹی فرض کرو اس میں میڈیکل میں بچہ انجینئرنگ کر رہا ہے فلاں فلاں کر رہا ہے، لیکن حضرت سے سوال ہوا مولا آپ کی بیٹی کو اللہ کی ذات نے کون سی فضیلتیں عطا فرمائی؟ جواب بڑا پیارا سرکار نے دیا. سرکار نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. یہ سمندر بند ہے، یقین جانیے. یہ جو واورین کے کوزے میں سمندر اس حدیث میں نظر آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو عرض کروں گا کہ یہ کیا مطلب ہے لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. میں زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، لیکن آپ نے انشاءاللہ جاگ کر بیٹھنا ہے جتنی دیر آپ تشریف رکھیں گے. دیکھیے فضیلتوں کا جسم نہیں ہے، فضیلتوں کا جسم آپ دکھا نہیں سکتے. یہ قرآن پاک میں ایک ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ مشاہدے مانے والی چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے، اور جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی خدا ان کو بھی جانتا ہے. جو آنکھوں سے نظر آیا وہ شہادت ہے، جو نہیں دکھائی دیتا وہ غیب ہے. بہت ساری چیزیں جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، مثلا دیکھیے روح آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، روح غیب ہے. خدا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ملائکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی. اس طریقے فضیلتیں بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، چونکہ ظاہر فضیلتوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے، روح کی کوالٹیز ہے. مثال کے طور پر میں کوئی علم دکھائیے، آپ میں سے کوئی بندہ علم نہیں دکھا سکتا. وہ آپ کہتے ہیں علم میری روح کے پاس ہے، میں آپ کو وہ دکھانے کی شے نہیں، نہ روح دکھتی ہے نہ اس سے ریلیٹڈ چیزیں نظر آتی ہیں. اچھا جی آپ ماشاءاللہ پاک دامن ہے، عفیف ہے، ذرا پاک دامنی دکھائیے. آپ کہیں گے قبلہ فضیلت بہت بڑی ہے پاک دامنی، مولا کائنات کا شیعہ ہونے کی بنیادی شرط ہے پاک دامنی، لیکن نظر نہیں آتی، جسم نہیں ہے اس کا، جس کا جسم نہ وہ دکھائی نہیں دیتا. اچھا آپ کے دل میں محبت اہل بیت ہے، دکھائیے کدھر ہے؟ آپ کہیں گے قبلہ فضیلت بہت بڑی ہے، نعمت خدا کی بہت بڑی ہے، لیکن وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، اور واقعی نظر بھی نہیں آتی. اب کوئی بندہ میں سے نہیں دکھا سکتا یہ محبت اہل بیت ہے. اس کا مطلب اچھا سخاوت دکھائیے کدھر ہے؟ زہد دنیا سے بے رغبتی دکھائیے کدھر ہے؟ اس کا مطلب ہے جو فضائل ہوتے ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتے چونکہ ان کا جسم نہیں ہوتا. میں اس کو ذرا اور واضح کروں گا. ایک بہت بڑے عالم گزرے سید محمد یار خان صاحب قبلہ بزرگ علماء میں سے ہیں اور استاد ہیں علماء کے. ان سے پوچھا گیا تھا قبلہ یہ جو کہتے ہیں علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب قرآن فزیکلی فرض کرو مسجد میں، مولا کائنات اپنے گھر میں، تو پھر یہ فزیکلی تو ساتھ ہے کوئی نہیں، پھر کیا مطلب ہے علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ مولا کائنات کی غیر مادی فضیلت ہے، یعنی نہ دکھائی دینے والی فضیلت ہے. قبلہ مطلب کیا؟ انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اور قرآن میں اتنی مطابقت ہے. قرآن اگر انسانوں کی شکل میں ہوتا تو علی ہوتا، علی کتاب کی شکل میں ہوتے تو قرآن ہوتا. یا علی یہ مثال ذہن میں رکھنی ہے آپ نے.
اللہ کا نبی خالق نے آپ کی بیٹی کو کون کون سی فضیلتیں عطا فرمائیں؟ سرکار نے فرمایا لو کان الحسن شخصا، نبی مکرم اسلام نے فرمایا فضیلتوں کا جسم نہیں ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دے سکے، فضیلتوں کا جسم نہیں ہے اس لیے یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، فرمایا سمجھ لے لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، فرمایا کائنات کی تمام فضیلتیں اگر انسانی شکل میں ہوتی تو میری بطول ہوتی۔ کائنات کی تمام فضیلتیں، میں تمام کیوں کہہ رہا ہوں، لائیو چل رہا ہے اور الحمدللہ سنت بھائی بھی سنتے ہیں۔ الحسن جو ہے نا، یہ حسن کہتے ہیں فضیلت کو، کمال کو، اور الف لام جب آتے ہیں نا مفرد پر یعنی سنگولر پر جب الف لام آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے تمام کی تمام فضیلتیں۔ فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، کائنات کی تمام فضیلتیں اگر انسانی شکل میں ہوتی تو میری بطول ہوتی ہے۔ اور پھر اسی کو ایک اور رنگ میں بیان فرمایا صادق آل محمد نے، اور یہ میں اگلے دنوں یعنی حنیف قریشی صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ بھی یہی حدیث اپنی کتابوں سے پڑھ رہے تھے، اور حدیث یہ تھی کہ جناب وہ خود اس کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ جناب سیدہ وہ واحد بی بی ہے جس کا نکاح عرشوں پہ پڑھا گیا۔ وہ پھر بڑی لاجواب حدیث ہے۔ پوچھے گئے چھٹے امام سے ملا لما سمیت فاطمہ، خالق نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، اللہ نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سرکار نے فرمایا لأن فطمت من الشر، حضرت فرمایا میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، فتم کا مطلب ہوتا ہے دور کرنا، فرمایا اللہ نے کوئی عیب میری دادی کے قریب نہیں آنے دیا، میری دادی سے ہر عیب اور ہر نقص کو دور رکھا۔ اب دیکھیں نا، عورت اور نقص نہ ہو یہ عجیب بات نہیں ہے، خاتون اور نقص نہ ہو، بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا مولا یہ عجیب بات ہے کہ ایک خاتون ہو کر نقص ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا کم از کم مہینے میں کچھ دن مصلی پہ نہ آنا تو نقص ہے۔ سرکار فرمایا میری دادی کا ایک اور نام بھی ہے، مولا وہ کیا؟ فرمایا سمیت بطول، اللہ نے میری دادی کا نام بطول رکھا ہے، اور بطول کہتے ہیں جو بے مثال ہو۔ فرمایا میری دادی پوری کائنات کی عورتوں میں بے مثال ہے، مولا وہ کیسے؟ فرمایا میری دادی کے پاس وہ فضیلت یہ ہے اللہ کی ذات نے میری دادی کی عبادت کو بھی ناقص نہیں بنایا، نقص کو قریب نہیں آنے دیا۔ مولا کیا مطلب؟ فرمایا لانما سمیت بطول لان لم ترى حمرة قط، فرمایا میری دادی کا نام اللہ نے بطول اس لیے رکھا، فرمایا کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب مصلی بطول کو عبادت سے روک سکے، پورا مہینہ پروردگار کی عبادت کرتی تھی، کوئی ایسا دن نہیں آتا تھا۔ بچے کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی، نماز کا ٹائم یا وضو کر کے مصلی عبادت پر آ گئی، جبکہ ہماری خواتین پر ایک لمحے سے لے کر 10 دن تک بین ہو جاتا ہے مصلی پر آنا بچے کی ولادت کے بعد۔ فرمایا لأن لم ترى حمرة قط، بندہ اور حیران ہو گیا، اس نے کہا مولا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی بھی ایک خاتون اور عیب ہی کوئی نہیں ہے، لأن فطمت من الشر، اللہ نے ہر نقص اور عیب سے دور رکھا، بچا کے رکھا۔ حضرت ایک مثال دی، فرمایا اب میں تجھے دلیل دیتا ہوں، فرمایا علی ابن ابی طالب کے ساتھ میری دادی بطول کا عرشوں پہ نکاح پڑھا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میری دادی بے عیب ہے۔ اور یہ سیم بالکل حنیف قریشی صاحب نے ہماری کتابوں میں بھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب سے سیم یہ روایت پڑھی کہ جب جناب سیدہ کی رشتہ بہت سے لوگوں نے مانگا تھا، میں نام نہیں لیتا، ناموں سے غرض بھی کوئی نہیں ہے، پڑھنے میں سب کو انکار کرتے آخر میں فرشتہ آیا، محمود نامی فرشتہ، اس نے کہا لقبی بن اللہ یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام، اللہ سلام کہتا ہے اور خالق سلام کہہ کر ایک جملہ فرماتا ہے کہ انی زوجت فاطمہ بعلی قبل 40 یوما، آج سے 40 دن پہلے ملائکہ کی پاک بز میں علی و بطول کا نکاح پڑھ دیا گیا، زوج نور پہ نور علی الارض، مصطفیٰ زمین پہ نور کو نور کے ساتھ نکاح میں تو لے کر آ، اور اللہ فرماتے ہیں لوگ تجھ سے سوال کریں گے ہم نے رشتہ مانگا تھا آپ نے دیا ہی کوئی نہیں، علی نے آخر میں مانگا آپ نے کیوں دے دیا؟ فرمائے ان کو میں اللہ کا فیصلہ سنا دینا، میں نے خاص میرٹ پر علی و بطول کا رشتہ جوڑا ہے، اور آوازی قدرت ہے وہ میرٹ یہ تھا انی لو لم اخلق علیاً لما کان لفاطمہ کفن میں نادم علیسا، اے حبیب تیری بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت میں نے بطول کے علم کو دیکھا، پھر پوری کائنات میں نظر دوڑائی، مجھے علم میں کوئی بطول کے برابر نظر نہیں آیا، پھر عبادت کو دیکھا، کائنات میں کوئی عابد
بطول کے برابر نہیں تھا. فرمایا میں اللہ اگر علی جیسا فضائل کا پہاڑ پیدا نہ کرتا کوئی نبی بھی فضائل میں تیری بیٹی کے برابر نہ تھا. انی لو لم اخلق علی لما کان لفاطمہ کفوا من آدم الی عیسیٰ. کوئی نبی فضیلتوں میں برابر نہیں تھے. جملہ پڑھ لوں گا ظاہرہ آج چلو بیرگی ٹون میں بھی نعرے لگ رہے ہیں تو میں قصیدے کے مصر اور پڑھ جاؤں گا. یہاں پر شیخ مفید یا علی یہ شیخ مفید الرحمن ایک باس ہے. دیکھیں نا ہر باس کو شائستگی سے کیا جا سکتا ہے. میں ڈرتا ورتا کو نہیں کسی سے, لیکن کسی مذہب کی دل آزاری کی ہمارے ائمہ نے اجازت نہیں دی. ہاں ہمیں کسی کے گھر پتھر مارنے کی اجازت نہیں ہے, منع کیا معصوم نے. فرمایا لو عارف الناس ما سنا کلامنا لتبعونا. فرمایا تم دوسروں کے عیب نہ گنواؤ, ہماری خوبیاں بتاؤ. تم خوبیاں بتاتے جاؤ گے لوگ خود بخود ہمارے ہوتے جائیں گے. میں نہیں بالکل یہ کام زندگی میں آج تک نہیں کیا. لائیو چلے ریکارڈنے کو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, چونکہ میری یہ روش نہیں ہے کہ کسی کی دل آزاری کرنا. لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا ہمارا حق ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ بعد از پیغمبر ہر نبی سے افضل ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارے ائمہ بعد از پیغمبر ہر نبی سے افضل ہے. اس پر شیخ مفید نے ایک دلیل دی, دلیل بڑی لاجواب ہے. شیخ مفید وہ آپ کا یہ اس میں میرے خیال الجبرے میں پڑھایا جاتا ہے ایک فارمولہ. If A is equal to B and B is bigger than C, then A might be bigger than C. اگر دو چیزیں آپس میں برابر ہونا تو ان کی باقی ہر چیز کے ساتھ جو ریشو وہ ایک جیسی رہتی ہے. یہ سمجھ آئیے. ظاہر میتھ مجھ سے بہتر جاننے والے بندے بیٹھے ہوئے. تو شیخ مفید نے فرمایا کہ یہ حدیث فریقین کی کتابوں میں ہے. انی لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمہ کفوا من آدم الی عیسیٰ. اگر میں تیری بیٹی کے لیے علی جیسا مرد پیدا نہ کرتا. ویسے ایک اور جملہ یہاں پر پڑھ, اس حدیث سے نظر ہی آ رہا ہے علی کی خلقت کا مقصد بطول کی برابری ہے. علی کے مقصد تخلیق جناب سیدہ کی برابری ہے. ابھی اگر میں تیری بیٹی کے مقابلے اگر علی جیسا مرد پیدا نہ کرتا, آدم سی ایسا کوئی نبی بھی بطول کا ہم پلہ نہیں تھا. اچھا یہاں پر جو ہے نا وہ شیخ مفید نے فرمایا کہ اب وہ فارمولہ ذہن میں رکھنا, آپ مجھ سے بہتر الجبرا جاننے والے لوگ بیٹھے ہوئے. شیخ مفید نے فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے دختر پیغمبر اپنے بابا کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہے. لما کان لفاطمہ کفوا من آدم الی عیسیٰ افضل, ٹھیک ہے. اور مولا کائنات اسی حدیث کی روح سے بطول کے برابر ہیں. ان فرمایا جب بطول اپنے بابا کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہے تو جو بطول کے برابر ہے اسے بھی افضل ہونا چاہیے. اب میں ایک جملہ یہاں پڑھتا ہوں تو بڑا تاریخی جملہ ہے. میں جملہ یہ پڑھتا ہوتا ہوں, یہ نا دیکھو نا ہر چیز کے ایک ناپ تول کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے نا. فرض کیجیے مثال کے طور پر اگر آپ نے مطلب ہے آٹا تولنا ہے, بھئی آٹا 20 کلو ہے یا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی جیولر کی دکان پہ چلے جائیں, جیولر شاپ پہ جائیں, بھئی آٹا وزن کرو کتنا ہے, کہ بھئی یہ سونا تولا جاتا ہے اس پیمانے پر, آٹا نہیں تلتا ادھر. یہ مثال طور پر لکڑی خریدنی ہے, انشاءاللہ حالات ایسے بن رہے ہیں اور ہم پرانے دور کی طرف نئے پاکستان میں واپسی ہماری انشاءاللہ ہو رہی ہے, گیس یہ سب ختم ہو رہی ہے, تو ہو سکتا لکڑی پر دوبارہ میں کنورٹ ہونا پڑے. ٹھیک ہے جی, وہ لکڑی لے کر آئیں اور لکڑی تلوائیں جا کر, وہ آٹے والے سے یہ لکڑی دیکھیے کتنی ہے, وہ کہ بھائی لکڑی ادھر نہیں تولتے, اس کے اور جگہ. ہر چیز کے تولنے کا اپنا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے. جملہ پڑھنے لگا ہوں. دنیا فضائل کہاں تولتی ہے. میں آپ کے اپنے پاکستان, ملک پاکستان سے مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب انڈین آرمی میں تھے 1932 میں, پھر پاکستان آرمی میں آئے, پھر 1964 میں وہ ریٹائر ہوئے. وہ فرما رہے تھے کہ اس دور میں نا, اور یعنی نشان حیدر پر اس کے بعد کئی بات چلی کہ شہادت بہت بڑا درجہ ہے, اس شہادت کا وزن کیسے کیا جائے, اور شہادت بہت بڑی فضیلت ہے. یہ فریقین نے لکھا اس حدیث کو کہ نبی نے فرمایا فوق کل بر بر واذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. ہر نیکی سے بڑھ کر ایک اور نیکی ہے, جب کو بندہ راہ خدا میں شہید ہو جاتے اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی کائنات کی سب سے بڑی نیکی شہادت در راہ خدا. اس شہادت کو پاکستانی آرمی والوں نے تولا کیسے, اس کا وزن کیسے کیا, نشان حیدر دے کر, نشان حیدر دے کر.
والد صاحب بتاتے ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے تھے تو ہمارے علاقے میں بشارت اس کی چوہدہ شاہ کی طرف تو سکھ کمیونٹی اور ہندو بہت زیادہ تھے، ان کے آج بھی باقیات کافی موجود ہیں. تو وہ ایسے دنگل ہوا پہلوانوں کا، تو ایک پہلوان جو تھا مسلمان، ایک سکھ تھا، مسلمان نے کہا یا علی مدد، وہ جب پہلوان سکھ تو اس نے بھی کہہ دیا یا علی مدد. اس نے کہا آبجیکشن، میں مسلمان ہوں، میں یا علی مدد کہوں، لیکن اس سے کہ بابا گرو نانک کو کیوں نہیں یاد کرتا؟ اس نے کہا میرا آبجیکشن ہے بھائی، یہ اس کو اعتراض ہے مسلمان کو، اس کی دل آزاری ہے، تو نے کیوں علی کا نام لیا؟ اس نے کہا میرا مرشد بے شک گرو نانک ہے، لیکن میدان علی کے نام کے بغیر فتح نہیں ہوتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. شہادت کا وزن کیا گیا علی کے نام کے ساتھ، دلیری جڑ گئی علی کے نام کے ساتھ. اب شیخ مفید کا جملہ یاد ہے، شیخ مفید نے فرمایا تھا کہ جب بطول اپنے بابا کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل ہے تو جو بطول کے برابر علی سے بھی افضل ہونا چاہیے. اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. کائنات جس کے میدان پر فضیلتیں تولے اسے علی کہتے ہیں، جس بی بی کے میدان پر علی کے فضائل کو تول دیا جائے اسے بطول کہتے ہیں. آخری مصرع قصیدے کا، اور میں اگلی بات کی طرف چلا جاؤں، اور یہ بھی بہت بڑی عظمت ہے، اور یہ بیریا ٹاؤن میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں. یہ پہلی روایت شاید میں نے پہلے پڑھی ہے، لیکن یہ میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں. مولا کائنات نے اظہار خیال فرمایا دختر پیغمبر کے بارے میں. کمال قصیدہ پڑھا. فرمایا کنت اذا نظرت الیہا انکشف عنی الہموم والاحزان. یہ بہت بڑی عظمت ہے دختر پیغمبر کی. فرمایا میں جب نبی کی بیٹی کو دیکھتا تھا میری ساری مشکلیں ختم ہو جاتی. میں جب نبی کی بیٹی کو دیکھتا میری ساری مشکلیں ختم ہو جاتی. اچھا یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ اور کس کا مشکل کشا؟ میں تو یہ بھی 40 پہ موقع نہیں بن سکا. ویسے ہر کام حکمت خدا ہوتی ہے. میں ایک جملہ عرض کروں گا جناب، میں نے یہ خمسہ پڑھا ہے پورا، کراچی کمپنی وہ پڑھا ہوا ہے ان کے اس پر. اس دفعہ جو ہے نا یہ 9 سے 13 جمادی الاول، اور وہ قابل استفادہ ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے، معصوم کا کلام تھا، میں نے تو خالی منتقل کیا. مجھے تو صحیح ڈھنگ سے بات بنانا بھی شاید نہ آتا ہو، نہ کوئی لفاظی ہے، نہ کوئی لفظوں کے میں پہاڑ، نہ کوئی کافی ردیف ہے، لیکن وہ بہت لاجواب ہے. اس کو سنیے، بہت لاجواب ہے. یعنی وہ کلام معصوم ہے. یعنی الانسان کو اللہ کے بارے میں متعلق انسان کا ایک ادب کیا ہونا چاہیے. دختر پیغمبر فرماتی ہیں خدا کے بارے میں ادب یہ اپنی رب کے بارے میں بد گمان نہ ہو، اچھا گمان رکھ. میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرتا، میرا خالق میرے ساتھ برا نہیں کرتا. وہ بی جو ہے، اور یہ بات ذہن میں یہ زندگی شیرین ہو جاتی ہے اگر بندہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا دے میرا رب میرے ساتھ برا نہیں کرتا. مولا کائنات نے کس طرح بیان فرمایا؟ فرمایا اذا لم یکن ما ترید فارد ما یکون. فرمایا اگر وہ نہ ہو جو تو چاہتا ہے تو پھر اس پہ راضی ہو جا جو وہ چاہتا ہے، اور یہ لکھ لے وہ تیرے ساتھ برا نہیں کرے گا. ہاں کبھی تیرے لیے بیمار رہنا بہتر ہوتا ہے، وہ تجھے بیمار رکھتا ہے. کبھی شفایاب ہونا بہتر ہوتا ہے، شفایاب کر دیتا ہے. کبھی ساتھ ساتھ بیٹوں کا باپ ہونا بہتر ہوتا ہے، تجھے ساتھ بیٹے عطا کرتا ہے. کبھی بے اولاد رہنا بہتر ہوتا ہے، تجھے بے اولاد رکھ دیتا ہے. اور یہ بھی بی بی کی سیرت میں یہ اس کی جھلک واضح طور پہ نظر آتی ہے. مولا پاک پیغمبر اپنی بیٹی کے گھر رہے، دیکھا کہ ایک ہاتھ پہ مولا امام حسین علیہ السلام، ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہیں، اور زبان پہ تلاوت قرآن ہے. پاک پیغمبر جو ہے نا بیٹی کی حالت دیکھ کر تھوڑے سے مطلب حوصلہ دیا، اپنی بیٹی کو سہارا دیا نا. فرمایا کہ یا فاطمہ تجلی مرارت الدنیا بحلاوت الاخرہ. فرمایا بطول بیٹا دنیا کی کڑواہٹ پہ صبر کرے گی، آخرت میں مٹھاس ملے گی. اچھا اب یہ موضوع ایک اور ہے، میں اس طرف زیادہ نہیں جا سکتا. ہمارے خواتین وہ پھر اپنا دفتر کھول لیتی ہیں دکھوں کا. اگر باپ کے نا بیٹا خیر ہے صبر کرو، اللہ آخر بہتر کرو. ابا آخرت کس نے دیکھی ہے؟ دیکھو مر گئی مک گئی، میری کمر میں درد ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے، مجھے فلاں مسئلہ، سارے کام مجھ پر ہیں، مجھے پتہ ہی کو نہیں رات کب ہوتا ہے، رات کا ٹائم کب ہوتا ہے، نہ آرام کا وقت ہے، نہ کھانا نہ پینا، میدے کا مجھے پرابلم ہے، شوگر کی مجھے، بس میں مسئلوں کا مجموعہ ہوں. لیکن یقین جانیے وہ 2 حدیثیں بڑی لاجواب ہیں. ایک مولا کائنات کا نہج البلاغہ میں
فرمایا ازرا بنفسی رضی بذل من کشف عن ضرہ. سرکار نے فرمایا جو مخلوق کے سامنے دکھوں کی ڈائری کھول لیتا ہے اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے. مقام گر جاتا ہے، خود بخود مقام گر جاتا ہے. میں بھی شروع ہو جاؤں ممبر سے اتر کر شاہ جی بڑے حالات بڑے ماڑے ہیں، فلانا مسئلہ مجھے فلانا مسئلہ، گھر والے بیمار ہیں، اس کی 5,000 کی دوائی ہر مہینے آتی ہے، اچھا میرے بیٹے جو فلاں جگہ ان کو چھوڑنے جاتا ہوں، روز کا پیٹرول کا اتنا خرچہ، شاہ جی میرے بڑے مسئلے. آپ خود کہیں یار مولوی صاحب اس کو رونے پیٹنے کے علاوہ ہی کچھ نہیں ہے. مقام گر آٹومیٹکلی گر جاتے ہیں. ہمارے چکوال کے ایک ڈرائیور تھا، وہ اس مطلب جو اڈے کے مالک ہیں ان کا اپنا وہ ان کی پرسنل گاڑی تھی، ڈرائیور رکھا ہوا تھا. وہ ڈرائیور کے پاس ایک پوری کیسٹ تھی، ہر سواری کو اسے کیسٹ سنانی ہے اس نے پوری. بچی کو دل کا مسئلہ ہے، اس کی اتنے مہینے کی دوائی ہے. میرے پیر میں سردیوں میں نے چپل پہ کوٹی چپل عمران خان والی پہنی ہوئی ہے، میرے پاس وہ گرم بوٹ کوئی نہیں ہے، گرم کپڑے کوئی نہیں ہے، بچی کا کپڑے گھر میں کوئی نہیں ہے. وہ ایک پکی کیسٹ پوری آدھے گھنٹے کی اس کی ہوتی تھی. وہ ایک فیملی کے ساتھ پنڈی بھیجا انہوں نے. وہ جو پنڈی پہنچے فیملی نے 2006 میں 5,000 روپیہ دیا، سارے گھر کے کپڑے دیے، لیکن کہا دوبارہ یہ ڈرائیور ہمارے ساتھ نہیں بھیجنا. جو بندہ لوگوں کے سامنے دکھوں کی ڈائری کھول کے بیٹھتا ہے ذلت کا سامان کرتا ہے اور لوگ تنگ پڑ جاتے ہیں. اور دوسرا وہ جو اصول کافی میں روایت ہے، ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل. فرمایا تو جب دکھوں کی ڈائری اپنے اللہ کے سامنے کھولتا ہے نا، تیری یہ ادا ہر عبادت سے بڑھ جاتی ہے. ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل. اللہ کو کائنات میں کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے بندہ اللہ سے اپنی عادت مانگے. اس کا ایک بزرگ عالم نے دونوں کو ملا کر ترجمہ، یہ کیسٹ نہیں ہے اس عالم دین کی ایک جملہ ہے ان کا، یہ دونوں کو ملا کر قبلہ شفا صاحب نے اس کا ایک ترجمہ کیا، دونوں کو ملا کر. یعنی ادھر سے وہ ناجل البلاغہ میں مولا کا فرما، دوسرے اصول کافی کے حدیث ملا کر ترجمہ کیا. ان کا اگر اپنے دکھ بیان کرنے ہیں نا بندوں کے سامنے نہ بیان کیا کر، سجدہ شکر میں سر رکھ کے اللہ کے سامنے سارے دکھ کہہ دیا کر. سب سے بیسٹ ہے نماز فجر سے 5 منٹ پہلے اٹھ جا، کوئی کچھ نہ کر، وضو کر کے مصلی پہ آ اور ساری پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دے. اور فرمائے جب اپنی پریشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ذلت بن جاتی ہے، اس کے سامنے بیان کرتا ہے تو عبادت بن جاتی ہے. اور بی بی نے کی، جب نبی نے فرمایا نا بطول بیٹا یہ اتنی سختیاں ہیں، خیر ہے صبر کرنا، آخرت میں مٹھاس ہے. فرمایا الحمدللہ علی آلائے ولو شکر علی نعمائے. فرمایا بابا میرا پروردگار میرے ساتھ برا نہیں کرتا، میں اللہ کی ہر نعمت پر اس کی شکر گزار ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ دوسرے پیغمبر جو ہیں ان کو وہ مولا کائنات کیا فرما، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے. کہ میں آپ کو وہ مثال دے رہا تھا کہ میں 40 پہ بڑی کوشش کی لیکن ویزا نہیں لگا، کو نہیں جا سکا. اب میں اداس ہو کر بیٹھتے ہوں، میرے ساتھ بڑا برا ہوگا، ہم روتے بھی رہتے بڑا برا ہوگا، میں 40 پہ نہیں جا سکا. یقیناً یہ مولا کے فرمان نے تسلی دی، اللہ اپنے بندے کے ساتھ برا نہیں کرتا. اس دفعہ شاید 40 پہ نہ جانا بہتر تھا، اپنی کوشش پوری کی، شاید نہ جانا بہتر تھا. میں 40 کے بعد گیا، اس میں ایک مجھے فائدہ ہوا کہ مجھے مولا کائنات کے حرم کو ڈیٹیل سے پڑھنے کا موقع ملا. 40 پہ رش ہوتا ہے چیلوں پہ، میں بڑی مزے کی چیزیں پر لکھ کر لایا ہوں. فوٹو میں نے کو نہیں کھینچی، حرم میں تصویریں بنانی منع ہے، لکھا ہوا ہے، سارے حرموں میں لکھا ہوا ہے فوٹوگرافی از فاربڈن، سب میں لکھا ہوا ہے. اور ہمارے پاکستانی ماشاءاللہ وہ تصویروں کے علاوہ کرتی کچھ نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا، میں ایک پیار سے بات کہہ رہا ہوں، یقین انتہائی خطرناک ہے. خدا را اپنی میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں اپنی عبادات کو سوشل میڈیا کے شر سے محفوظ رکھیں. ادھر نماز کی کبھی ویڈیو بنائی آپ نے اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کی، بھائی بندہ حقیر سجدہ کرتے ہوئے، بندہ حقیر رکوع کرتے ہوئے، یہ کیا مذاق ہے. جب آپ نماز کو عبادت سمجھتے اور اس کی فوٹوز نہیں اپلوڈ کرتے تو پھر زیارتوں کے کیوں فوٹو اپلوڈ کیے ہوئے. اور اللہ معاف کرے حرم کی طرف پشت کر کے، یعنی زری کے اندر، لیکن حرم کے باہر کھڑا ہونا اور بات ہے. بندہ جناب زری کے پاس کھڑا ہے اور زری کی طرف پشت کر کے تصویر بن رہی ہے، حالانکہ معصوم امام کی قبر کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنے میں اشکال ہے. لیکن آپ مری تو نہیں گئے ہوئے نا، ویسے جائے گی نہیں، مری جائیں گے تو مری جائیں گے، اور وہ بھی جناب زہرا کی شہادت کے ایام میں تو بالکل ہی مری جائیں گے.
چونکہ بی بی کا کنیکشن ہے کائنات کے ساتھ، کائنات بی بی کا حکمار ہے، پوری زمین نقطۂ پیغمبر کا حکمار ہے. جس دن زمین اداس ہے آپ جو اس دن رنگ رلیاں منا رہے ہیں تو پھر ہوگا بھی کچھ نہیں. یہ الرٹ تھا، وہ عذاب تھا، یقین جانیے. یعنی مری میں جو کچھ ہوا وہ عذاب الہی تھا. وہ تب تو حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، اس حکومت کے ویسے ہی ہاتھ کھڑے ہیں تو ذرا زیادہ ہاتھ کھڑے ہو گئے چونکہ عذاب الہی تھا، وہ کوئی عام بات نہیں تھی. این بی بی کی شہادت کا دن دیکھیں نا، آپ چھوڑیے شیعہ سنی فرقے کو چھوڑیے، آخر نبی کی بیٹی ہے، عالمین کی رحمت کی بیٹی ہے. اور یہ بی بی کے رونے پر اعتراض تھا لوگوں کو، اس کی وجہ یہ نہیں بی بی اونچا روتی تھی، بی بی کا چونکہ حق مار تھا کائنات، ایک کنیکشن تھا بی بی کا. جب جناب سیدہ روتی تھی کائنات میں اداسی چھا جاتی تھی، درختوں کے پتوں کے رنگ بدل جاتے تھے. بی بی کو سو گئے آپ جناب ادھر موج مستی کر رہے ہیں. بہرحال خدا کی ذات ہدایت دے. کم از کم کلمہ گو ہونے کا حق یہ ہے کہ انسان نبی کی آل کی خوشی میں خوش ہو، ان کی غمی میں غمگین ہو. بہرحال جی میں نے وہاں بہت ساری چیزیں دیکھی تو مولا کائنات کی ایک جو دروازے پر ایک کمال شعر لکھے، شعر سنیے پھر آپ کو میں بی بی کا قصیدہ مکمل کر دوں. شعر یہ لکھا ہوا تھا، لولا کا ما سارت میں نوح فلکو، علی اگر آپ کا نور نہ ہوتا نوح کی کشتی کنارے نہ لگتی ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے کون نہیں آ رہی؟ تھوڑا تھوڑا سارا لاؤ یار میرے ساتھ. اگر بول پڑے تو پھر چپ نہ کر جاؤ بھی، اگر آپ شروع سے چپ رہتے تو میں کچھ اور پڑھ دیتا. ٹھیک ہے، لولا کا ما سارت میں نوح فلکو، علی اگر آپ نہ ہوتے نوح کی کشتی کنارے نہ لگتی. ولا سلم الخلیل ولاقتدت تلک العصا فی کف موسیٰ اشجع، علی اگر آپ نہ ہوتے نہ ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملتی، نہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے گرنے والا سا اژدہا بن جاتا. اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دے. وہ علی فرماتے میں جب نبی کی بیٹی کو دیکھتا تھا علی کی ساری مشکلیں ختم ہو جاتی تھی. تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے کہ انبیاء کی مشکلیں جس کے نور کی برکت سے حل ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، اور جس بی بی کو دیکھ کر مشکل کشا کی مشکلیں ختم ہو جائے اسے بتول کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آخری 10 سے 15 منٹ سوال یہ ہے کہ، اور آپ بیریٹون والے عمل کرنے والے لوگ ہیں، میں خوشامد نہیں کر رہا، میں نے بڑی جگہ پر آپ کا بارے میں پڑھا جا کر، یقین جانیے. یعنی یہاں پر ایک جو 3 روزہ مجلسیں تھی، ایک دفعہ 1 2 3 جماعت ثانیہ کی، تو میں نے جب مولا کائنات اور بی بی کی ازدواجی زندگی پڑھی تھی، میں نے کو نہیں بتایا، شبر صاحب کو بھی نہیں بتایا. ایک جوان میرے پاس آیا اگلے دن، یہاں پر میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا، تیسری مجلس تھی میرا خیال ہے. اس نے کہا کہ میں میری بیوی نے طلاق کا فیصلہ کیا ہوا تھا، دونوں ادھر بیریٹون میں رہتے تھے، لیکن وہ کل کی مجلس کا سر گیا کہ ہم نے سلو کر لیا، ہم مل کر اب اس مجلس میں آ گئے ہیں. اب عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ انتہائی قابل استفادے. آخری میں بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ بی بی کے گھر میں ایسی کون سی خاص بات تھی کہ مولا کائنات جب آتے تو مولا کائنات کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی؟ کیا ہم بھی جب گھر جاتے ہیں ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ فیصلہ آپ پر ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں جو جہاں تک جانتا ہوں، ہمارے اپنی برادری میں جو فوجی جوان ہیں نا، چھٹی آتے 6 مہینے بعد گھر میں ملتے ہی کوئی نہیں. جب بھی جاؤ اڈے پہ گئے، جب بھی اڈے پہ گئے، وہ ٹائم پاس کرتے ہیں اڈے پر. لیکن مولا کائنات فرماتے ہیں میں گھر آتا تھا پریشانیاں ختم، ہم گھر آتے ہیں پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو پھر وہ کون سی خاص باتیں ہیں؟ اور یہ وہ اس جشن کا مقصد بالکل خوش ہونا چاہیے، فضائل پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، کانوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، زبان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، یہ سب کچھ. لیکن اصل مقصد جشن یہ ہے، یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو اچھی تبدیلی لے کر آئیں. میں شاید باتیں تو 5 ہیں لیکن ساری نہیں بیان کروں گا، 3 باتیں خالی آپ کے سامنے بیان کروں گا. وہ 3 خاص باتیں جناب سیدہ کے گھر میں ایسی تھیں جن کی وجہ سے مولا کائنات گھر آتے تھے اور بی بی کو دیکھ کر ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی. یقین جن اگر پہلی بات پر یہ عمل ہو گیا نا، آپ کو اپنے گھر میں ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی. لیکن میری گزارش ہے اگر خواتین تشریف نہیں لائی مجلس میں تو آپ نے ایک مہربانی کرنی ہے، گھر جا کر اس کو ڈسکس کرنا ہے. ایک طالب علم آیا تھا اور اس نے یہ چیزیں بیان کی کہ بی بی کی یہ خاص باتیں تھیں جس کی بنا پر ان کا گھر جنت سے بڑھ کر تھا، اور مولا کائنات کی ٹینشنیں ختم ہوتی تھی بی بی کو دیکھ کر. اور پھر اپنا حساب لگائیں، آپ اور میری بہن بیٹھ کر حساب لگائیں کہ ہمارے گھر میں وہ 3 باتیں ہیں یا نہیں ہیں. میں شروع کر رہا ہوں.
مولا کائنات اور جناب سیدہ کی 3 جمادی ثانیہ آخری ملاقات کتابوں کے اندر موجود ہے. بی بی نے فرمایا یبن العم، یہ آخری یہ 3 باتیں کر کے شاید 3 پوری بھی نہ کر سکوں. یبن العم، اے چچا کے بیٹے. عربی زبان میں نام لینا ادب ہے، لیکن زیادہ ادب نہیں ہے. زیادہ ادب ہے کنیت میں، اے فلاں کے بیٹے، فلاں کے باپ. نام لینا ادب ہے لیکن زیادہ نہیں ہے. زیادہ ادب ہے کہ کنیت، نام نہ لینے کنیت کے ساتھ یاد کیے رہے. نبی کی بیٹی نے فرمایا یبن العم، اے چچا کے بیٹے. یا علی نہیں فرمایا، اے چچا کے بیٹے. اور جب بی بی کی گفتگو ختم ہوئی نا تو مولا نے جواب دیا. سرکار نے جواب میں فرمایا معاذ اللہ یا بنت رسول اللہ. یا فاطمہ نہیں فرمایا، یا بنت رسول اللہ فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ پہلی جو خاص بات بی بی اور مولا کائنات کے گھر کی تھی، وہاں پر 2 طرفہ احترام تھا. مولا کائنات جناب سیدہ کا ادب کرتے تھے اور بی بی مولا کائنات کا احترام کرتی تھیں. میں ساری باتیں چھوڑ دے، ساری مجلس میں سے آگے کیا پڑھوں. اگر بیریا ٹاؤن میں جتنے تشریف لائے ہوئے میرے بھائی بزرگ، اور اس کو پھیلائیں جس حد تک ہو سکتا ہے، اگر اسی بات پر عمل شروع کر دیں، آئندہ میں اپنی بیوی کو ادب سے بلاؤں گا اور میری اہلیہ مجھے ادب سے بلائیں گی. اسی بات پہ اگر عمل شروع ہے، یقین جانو گھر کی آدھی کڑواہٹیں ختم ہو جائیں گی. انتظام ہے. میں اس کے طریقہ کار آپ کو عرض کرتا ہوں. اب دیکھیں ہمارے تو کنیت ہے کوئی نہیں ادھر اردو میں، تو ہم کیسے احترام کریں؟ ادب کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو اس نام سے پکارے جو انہیں پسند ہے، وہ آپ کو اس نام سے بلائیں جو آپ کو پسند ہے. یہ فیصلہ آپس میں کر لیں کہ وہ کس نام سے بلانا ہے. وقت نہیں ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں جا سکوں. ایک اشارہ خالی کرتا ہوں کہ یہ جو بھی نماز پڑھی ہے، یہ میلاد ہو رہا ہے، ان کی قبولیت کی شرط ہے اچھا اخلاق. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. بعض خواتین یا مرد حضرات وہ مطلب ہے خوش ہو کر کہتے ہیں میں نے بڑی سنائی آج اپنے میاں کو، اس کی بولتی بند کر کے رکھ دی ہے. یا میاں کہتے ہیں میں نے بڑا ٹھیک ٹھاک میں نے اس کو پھینٹی لگائی ہے، بیوی کو بولنے نہیں دیا، بالکل خوش ہو کر سناتے. پاک پیغمبر کے پاس ایک بندہ آیا تھا، اس نے کہا تو اللہ کا نبی مجھے بیوی اللہ نے دی ہے فرشتہ صفت بیوی ہے. نماز روزہ، اس کے صدقات، اس کی قرآن کی تلاوتیں، اس کی دعائیں، اس کی سجدہ شکر پوچھئے نہیں. لیکن ایک عیب ہے، بدتمیز ہے، منہ پھٹ ہے. خواتین ماتمداری کر کے گھر جاتی ہیں، اتنی لمبی عبادت کر کے آ جا کر سیدھا شوہر کے ساتھ بدتہذیبی اور بدتمیزی. سرکار نے فرمایا لا خیر فی صلاتها ولا صیامها ولا قیامها. فرمایا جو عورت بد تہذیب ہے، جس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، اس کی ساری باتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی. پھر فرمایا وعلی الرجل مثل ذلک، فرمایا مرد بدتمیز ہے اس کی بھی یہی پوزیشن ہے. نماز روزے میلاد سب منہ پر اگر مرد بدتمیز ہے گھر پہ، لہذا تعذیب کے ساتھ اچھے طریقے سے. باقی رہا مسئلہ وہ کہ وہ دیہاتوں میں ہے، وہ جی یہ زن مرید ہو گیا شہر ہوتے، یہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے آپ کو. دیہاتوں میں اس کے ایک حل معصوم نے بتایا. معصوم نے فرمایا مردانگی بدتمیزی کو نہیں کہتے، مردانگی کہتے ہیں کہ شریعت کی راہ میں ڈٹ جانا. یا جابر لا تحملنک الشفقۃ ولا اہلک علی الدخول فی المعاصی. فرمایا جابر تجھے اپنی بیوی بچوں کی محبت کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر تیار نہ کرے. ایک بندہ ملنسار، ہنس مکھ، دھیمی آواز دھیمے لہجے میں بولنے والا، کبھی اونچی آواز میں نہ بیوی کو بولا نہ بچوں کو بولا، لیکن جیسے ہی بیوی اور بچوں کی کوئی ڈیمانڈ شریعت کے خلاف آئی صاف انکار. یہ مرد ہے. اونچا بولتا ہی کوئی نہیں، کہتا نہیں کوئی شریعت پر کوئی کمپرومائز نہیں. بار یہ چپ کی جگہ ہم ہر جگہ مجموعی طرح کا چپ کر جاتے. دوسری بات فرمایا ابن اللہ میں چچا کے بیٹے منذ عشرتنی، جب سے میں آپ کے گھر آئی، فرمایا ما عہدتنی کاذبا، یا علی ہماری زندگی مثالی زندگی. اس کی وجہ یہ کہ ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں تھا، سچائی تھی. جن میاں بیوی کے درمیان جھوٹ ہوتا ہے وہ نہیں، نہ وہ وہاں سے وہ نہ خوشبو آتی ہے خانے بطول کی، اور نہ بیوی کو دیکھ کر شوہر جو ہے اس کی اس محبت میں اضافت اور مشکلات اس کی کم ہوتی ہیں. لہذا ہم نے سچائی کو اپنے گھر میں لانا ہے، جھوٹ کو نہیں. میں اشارہ خالی کر کے گزر رہا ہوں. بس پہلی بات بیوی کے گھر میں سچائی تھی، جھوٹ. اور یہ جھوٹ کو ہم نے وہ مذاق بنا دیا، یقین جانیے. یعنی اور اس میں ہم پڑھنے والوں کا قصور ہے. پاکستانی قوم بہت زبردست قوم ہے،
میں نے آج تک لوگوں پہ غصہ نہیں کیا کبھی. جاتا ہوں کہیں پر کوئی الٹی سیدھی بات ہو بھی جائے, بعض علماء کرام بڑے سختی سے پیش آتے ہیں, میرے اگر مجھے غصہ نہیں آتا لوگوں پر, لوگوں کو قصور کوئی نہیں ہے, لوگوں کو جس رستے پہ لگایا گیا وہ لگے ہوئے ہیں, ہم پڑھنے والوں کو قصور, ہم یہ باتیں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. معصوم سے اور بس فرض کو مجھے اگر شاہ جی مجھے فون کریں کہ بلا وہ ہمارا جو منقبت والا بندہ کھڑا ہو گیا جس کے بعد آپ نے پڑھنا, آپ کہاں ہیں, میں ہوں پیچھے 15 ٹول پلازے پر, اور میں کہتا ہوں بس شاہ جی میں جو ہے اسلام آباد والے موڑ پر آ گیا. یہ ہم پڑھنے والے یہ کرتے ہیں, یہ بظاہر کو بڑی بات نہیں, لیکن یہ مجھے فاسق بنا دے گی, اتنی سی بات. دروازے پر بندہ آ گیا اور میں بیٹے کا تو بچہ جا کر کہہ دے ابا گھر پہ نہیں ہے, بیٹا کہہ دیتا ہے انکل ابا بابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں. اتنا سا جھوٹ, بھائی میں نے سٹاپ غلط بتا دیا آپ کو, میں حدیث پڑھنے لگا ہوں. ان ادنی ما یخرج بالانسان من الایمان ان یقول للحسات هذه النوات, فرمایا کسی بندے کے ایمان کے دائرے سے خارج ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ہاتھ میں کنکر پکڑ کر کے یہ کھجور کی گٹھلی ہے. اور اس جھوٹ میں کون سا نقصان ہے؟ نہ کوئی دین کا بگڑا, نہ کوئی توحید کا کچھ ہوا, نہ نماز کو کوئی کسی کا نقصان کوئی نہیں ہے. میں گٹھلی کو کہہ رہا ہوں, یہ ایک چھوٹی سی کنکر کو کہہ رہے ہیں گٹھلی, یہ کون سی عجیب بات ہے. لیکن فرمایا مومن کے دائرہ ایمان سے خارج ہونے کے لیے اتنا جھوٹ کافی ہے. فرمایا ان المومن لا یکذب, میں نے آج تک کسی روایت میں نہیں پڑھا معصوم فرمایا مومن جو فرض کرو وہ فلاں برائی نہیں کرتا فلاں فلاں فلاں, لیکن ایک برائی کے بارے میں فرمایا ان المومن لا یکذب, فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مولا ہم نے آپ کے کئی چاہنے والے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھے, جواب سنیے. سرکار نے فرمایا گناہ بندہ کرتا پہلے ہے اثر بعد میں ہوتا ہے, لیکن جھوٹ بندہ بولتا بعد میں اثر پہلے ہوتا ہے. مولا کہتے فرمائے جیسے ہی کوئی بندہ جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے دل سے ایمان سے رخصت ہو جاتا ہے جیسے پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے. پر فرمایا ہمارے درمیان سچائی تھی, جھوٹ نہیں تھا. دوسرا فرمایا ولا خائنۃ, اس پہ میں تھوڑا سا زور دوں گا, لمبا نہیں کروں گا انشاءاللہ, لیکن چند منٹ اس پہ لوں گا میں آپ کے. ولا خائنۃ, آپ گھبرا تو نہیں گئے, ولا خائنۃ, فرمایا علی ہمارے درمیان خیانت نہیں تھی, امانت تھی. یقین جانیے, دیکھو نا میں مثال دیتا ہوں, فرض کیجئے میری زوجہ میری اور میرے بچوں کا نان و نفقہ مجھ پہ واجب ہے, لیکن میری زوجہ سہیلیوں پہ لٹا رہی ہیں. اچھا فرض کیجئے اپنے وہ میکے والوں پہ لوٹا رہا, مجھے خبر ہی کوئی نہیں ہے. ہاں مجھ سے مشورہ کرے, اعتماد ملے, ویل اینڈ گڈ, مجھے بھی جتنا ہو سکے ان کو اس میں ریلیکس کرنا چاہیے, بالکل وہ جتنا ہو سکے ان کو مطلب وہ دینا چاہیے. لیکن مجھے بتائے خبر ہی کوئی نہیں ہے, اور جو خرچے اور چرچے ہو رہے ہیں, جب مجھے پتہ چلے گا نتیجہ کیا نکلے گا, میرا اعتماد ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہم قوم میں پڑھتے تھے تو ایک سید عادل علوی بہت بڑی شخصیت تھی, اب تو آیت اللہ اس وقت حجت الاسلام تھے. ان کا استخارہ بڑا مشہور تھا قوم میں, تو ان کے پاس استخارہ نکلوانے اگر جاتے تھے نا کہ بولے استخارہ نکالیں, وہ کہتے تھے کس چیز کا استخارہ ہے, رشتے کا ہے تو نہیں کروں گا. یہ ضروری اعلان آپ بھی سماعت فرما لیں, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں, رشتوں کا استخارہ نہیں ہوتا. میں نے کہا قبلہ یہ کیا ہوا, رشتے کا استخارہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا استخارہ وہ ہوتا ہے شک کو رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے. اور بڑا جملہ, انہوں نے کہا میاں بیوی کا تعلق چٹان سے زیادہ مضبوط ہے اگر اعتماد ہے, اور دھاگے سے زیادہ کمزور اگر اعتماد نہیں ہے. پر خیانت خطرناک ہے, مالی خیانت خطرناک ہے. یعنی اپنے واجب نان و نفقہ کے علاوہ خاتون اگر کہیں کچھ کرنا ہے اپنے میاں کو اعتماد میں لے کر کرے. اور اس سے بڑھ کر پھر زبان کی خیانت, ادھر پھر آپ کا قصور نہیں, قصور ہم پڑھنے والوں کے. یقین جانیے ہمارے حساب بڑا سخت ہوگا پڑھنے والوں کا. گھنٹہ آپ کا ٹائم لیا, میں گھنٹہ نہیں پڑھوں گا پریشان نہیں ہونا, ویسے گھنٹہ ٹائم لیا اور دیا کیا, چٹکلے لطیفے, جناب کو دو باتیں ادھر کی دو باتیں ادھر کی, چار کہانیاں اپنی, چار کہانیاں ابا جی کی سنائیں, اور وہ چلے گئے. معافی چاہتا ہوں, بڑا سخت ہے. اتنی قیمتی زندگی ہے, ایوریج ایج 60 راؤنڈ اباؤٹ 60 ایئرز ہے. کتنے یہ ایک منٹ آپ کا کتنا قیمتی ہے, میں دے کے آ رہا ہوں اتنے ٹائم میں آپ کا.
نہیں دیا آپ کو یقین جانیے. وغیرہ ہمارے ممبر کا ڈیلیور کرتا آج لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. لوگوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. حساب سخت ہے. اہل ممبر کا حساب بڑا سخت ہوگا. یہ آپ کے ایک ایک گھنٹے کا مجھے ایک ایک منٹ کا مجھے حساب دینا پڑے گا. ایک گھنٹہ بیٹھا دیا کیا تھا ایک گھنٹے کے اندر. زبان کی خیانت انتہائی خطرناک ہے. یعنی بیوی نے جو بول شوہر سے بولنے کسی اور سے بولنے نہیں. قرآن اٹھا کے دیکھیے اللہ نے منع کیا. منع کے فرمایا کہ غیر مرد کے سامنے اس ادا کے ساتھ خاتون نہ بولے کہ اس کے دل میں ریب پیدا ہو جائے یا مرض پیدا ہو جائے اس کے دل میں. یہ کشش فطری ہے مرد عورت کی. یعنی بیچ میں یہ اللہ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے تخلیق میں رکھی ہے. خاتون ہمارے مرد کے ساتھ اداؤں کے ساتھ باتیں کرے غلط ہے. جس لہجے میں شوہر سے بات کرنی ہے خیانت ہے کسی اور کے ساتھ بات کرنا. اور یہ شوہر پہ بھی ہے. یعنی جو اس کا انداز اپنی زوجہ کے ساتھ ہے وہ غیر کے ساتھ نہ کرے. یقین جانیے اب ہمارا ہم جو ہے نا وہ یعنی ایک پبلک پراپرٹی ہے. ہم خطیب جو ہوتے ہیں نا لوگوں کی ملکیت ہوتے ہیں. لوگ رابطہ کرتے ہیں. میرے پاس جب کسی خاتون کا اول تو فون آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ ہی جائے خدا نہ خواستہ تو میں کہتا ہوں یہ میری زوجہ سے بات کریں. آپ انہیں مسئلہ سمجھائیں میں انہیں بتاؤں گا آپ کو بتا دے گی. خطر ہے. غلط ہے. زبان کی خیانت انتہائی عام ہے. ہمارے مذاق چلتے ہیں اور اللہ معاف کرے یہ فیس بک کی دوستی انتہائی خطرناک ہے. یہ نیٹ گردی انتہائی خطرناک ہے. اور یہ ایک اصول کاف وصل کی 3 جلدیں کتاب النکاح پر اس میں ایک چیپٹر ہے پورا. جس طریقے سے اولادیں آنکھ ہوتی ہیں ماں باپ بھی آنکھ ہو جاتے ہیں. جس ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں میری بیٹی رات کو 1:30 بجے تک کسے میسج کرتی ہے, میرے بیٹا کس کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے, میرے بیٹے کے موبائل پہ چلتا کیا ہے, کوئی نگرانی نہیں ہے گھر پہ. نبی کی بیٹی نے اپنے امام حسین مجتبیٰ کو مسجد بھیجا. واپس آئے پوچھا بیٹا سنا کیا. وہ مجھے ان کے بیٹے معصوم ہے, مسجد کا پاک ماحول ہے, لیکن مجھے آپ کو پیغام دے رہی تھی. میں معصوم میرا بچہ معصوم. مسجد گیا میں نے کان چیک کیے. حالانکہ ایسا نہیں مجتبیٰ غلط چیز نہیں سنتے, لیکن آپ کو سبق ہے. آپ خود بھی غیر معصوم ہیں, اولاد غیر معصوم ہیں. آپ کی بیٹا بیٹی گھر سے باہر جا کر واپس آئے ان کی کان چیک کیا کرو, حلال سن کر ہے حرام سن کر ہے. ماں باپ کے اوپر اولاد کی نگرانی واجب ہے. چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے ماں باپ کو. بھاری یہ خطرناک ہے جی. اور یہ مذاق نامحرم خواتین کے ساتھ ہنس ہنس کے بولنا اس کی اجازت نہیں ہے. ہماری روایات میں یہ سالی کوئی محرم نہیں ہے, انسان کی کزنیں کوئی محرم نہیں ہے. یعنی جس کے ساتھ آپ کا نکاح شرعن ہو سکتے وہ محرم نہیں ہے. ہم قوم میں پڑھتے تھے, ہمارے استاد تھے وہ فرماتے تھے اگر آپ کے سامنے بچوں کی کلاس ہے انہیں لطیفے سنا دیجئے. میں ٹیچر ہوں مدرسے کا, لیکن اگر خدا نخواستہ خواتین کی کلاس ہے انہیں کوئی لطیفہ نہیں سنانا. بالکل ریزرو کر رہنا ہے. شارٹ کٹ بات. یہاں سے بہت بڑی بلائیں مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. بندہ نہ کہے کہ میں طاقتور ہوں. اللہ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا, میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا اور میں کو نہیں, مجھے اپنے اوپر بڑا بھروسہ ہے. کوئی بھروسے کی والی بات کوئی نہیں ہے. رب لا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا, میرا مالک ایک لمحہ بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا. اور میں تنگ نہ کروں زیادہ آپ کو, خدمت میں عرض کروں گا کہ زبان کی ہماری حدیث میں جو بندہ کسی نامحرم خاتون کے ساتھ مذاق کر کے اسے ہنساتا ہے, من فاق امرأۃ حرامن, جو کسی نامحرم خاتون کے ساتھ مذاق کر کے اسے ہنساتا ہے تو وقف بکل کلمۃ الف عام فی النار, فرمائے اسے ایک ایک لفظ کے بدلے میں جہنم میں 1000 سال کھڑا رہنا پڑے گا. یہ خیانت کا دروازہ اسلام نے بند کیا ہے. زبان آخری بات, اس سے زیادہ خطرناک آنکھوں کی خیانت, اس سے بھی زیادہ خطرناک یہ چشم چرانیاں, نگاہیں. دیکھیں نا انسان اپنی یعنی زوجہ کو بالکل دیکھے, لیکن پھر باہر جب جائے تو اس طرح جائے جس طرح اماں کا حکم ہے. پردے کے اوپر جب لیکچر ہوتے ہیں نا اس میں عام طور پر خواتین کو رگڑا دیا جاتا ہے, خوب رگڑا لگایا جاتا ہے جی, اور پردہ کیے کرو, بال باہر نکالو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ سب کچھ اپنے مقام پر ہے, لیکن قرآن نے 2 پردے بتائی ہے. فرمایا عورت کے جسم کا پردہ, مرد کی آنکھ کا پردہ. کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے کہہ دو اپنی آنکھوں میں سے اتنی بند کرو تم پہچان نہ سکو. ایک حد تک آنکھوں کو بند کرنا چاہیے. اور یقین جانیے امام زمان عرفہ فدا کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم رکاوٹ ہیں. وہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں,
ان کی کتاب ہے تجدید الاعتقاد، اور یہ وہ شیعہ کے عقائد کی کتاب ہے جس کی شیعوں نے تھوڑی شروعات لکھی ہیں، اہل سنت برادران نے زیادہ شروعات لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام زمان کے بارے میں وجودہ لطف و غیبتہ منا، فرمایا کہ ان کا امام زمان کا ہونا اللہ کا لطف ہے اور ان کی غیبت ہماری وجہ سے ہے۔ غیبت کا ہم باعث ہے، ہم لوگ تیار ہی کوئی نہیں ہے امام زمان کے آمد کے لیے، تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے وہ ایک مفصل حضرت کا خطاب ہے جس میں امام زمانہ کا خطبہ ڈسکلوز کی، حضرت خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس خطبے کے آخر میں فرمایا تکون بیعتہ مع انصار علی الامور التالیہ، فرمایا ہمارا بارواں اپنے انصار کی سے بیعت لے گا، یعنی بندے میرٹ پر بھرتی کرے گا اور میرٹ بھی نیگیٹو ہوگا۔ وہ مفصل ہے، ایک جملہ خالی بیچ میں سے میں نے لینا ہے۔ فرمایا ایک نیگیٹو میرٹ کیا ہوگا، وہ اعلان کرے گا اللہ یاتق حریما محرما، جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے وہ میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ اپنی آنکھوں پہ قابو پانا ہے، اور یہ حدیث برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ نبی مکرم اسلام نے فرمایا جو بندہ میرے 12ویں کی فوج کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے لا یجل شیطان الیہ سبیلا، فرمایا ہر بندہ جانتا ہے اس کے اندر شیطان کہاں سے انٹری مارتا ہے، اپنا ویک پوائنٹ ہر بندہ جانتا ہے کہ کسی کی زبان بے قابو ہے، کسی کی آنکھ بے قابو ہے۔ فرمایا اگر ہمارے 12ویں کا سپاہی بننا ہے اس جگہ کو بند کر جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے، اس پہ پیرا بٹھا دے۔ آنکھ کو خیانت بڑی خطرناک ہے۔ اور یہ ایک بس آخری بات، ایک عالم دین کو خط لکھا تھا ایک بندے نے، اس نے کہا قبلہ میرا عجیب مسئلہ، اور یہ ہم سب کی کہانی ہے، خالی اس کی نہیں ہم سب کی کہانی ہے۔ اس نے کہا قبلہ میری جب رشتہ ڈھونڈا جا رہا تھا نا، اور ایک جگہ جب ذہن ٹک گیا تھا وہاں جگہ اس گھر سے میرا رشتہ، تو میں کہتا تھا ایک ہی عورت ہے اور عورت کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ کہا قبلہ جب منگنی ہوئی تو 10 ہو گئی، پھر کہتا تھا اس گھر سے اس گھر سے اس گھر سے، قبلہ شادی ہوئی تو 100 ہو گئی، سال گزرا تو 1000 ہو گئی، اب سکون ہی کوئی نہیں۔ کبھی کہتے اس گھر سے شادی ہوتی، کبھی کہتے اس گھر سے شادی ہوتی۔ قبلہ نے کہا کہ اگر ساری کائنات کی عورتیں ایک ایک کر کے تو سے شادی ہو جائے نا، سکون نہیں ملے گا۔ قبلہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عیب تیری بیوی میں نہیں، عیب تیری آنکھ کے اندر ہے اپنی۔ اور یہ دیکھیے ومن آیات ہی، اس سے آگے نہیں بڑھتا، آپ بھی تھک گئے تو میں زیادہ آپ کو اذیت بھی نہ دوں۔ ایک ومن آیات ہی، طالب جوری صاحب سے بندے نے پورا تھا قبلہ خطابت کیا، انہوں نے کہا بس خواہش باقی رہ جیسے خطابت کہتے ہیں، میں خواہش آپ کی باقی رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ومن آیات ہی، اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ نور کے اندر فرمایا میری رحمت کی نشانی میں سے ان جعل بینکم مودۃ و رحمہ، یہ محبت جو میاں بیوی کی ہے یہ پیسے کی وجہ سے نہیں آتی، سرکاری نوکری کی وجہ سے نہیں آتی، اچھے گھر کی وجہ سے نہیں آتی، یہ ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے نہیں آتی۔ فرما من آیات ہی، میں خدا خالق ہوں محبت کا، میں محبت عطا کرتا ہوں۔ پھر معصوم نے فرمایا تو ایک کام کر، یہ آزمائش شرط ہے، فرمایا تو کام کر، فرمایا جب گھر سے باہر نکلتا ہے نا اپنی آنکھیں بند کر، جب اپنی آنکھیں جھکا لے گا نا گھر سے باہر نکلتے ہو، اللہ تیری بیوی میں تیرے کائنات کی ہر فضیلت عطا فرمائے گا، اور وہ محبت کو تخلیق فرمائے گا۔ خالق محبت میں اضافہ فرماتا ہے جب بندہ نامحرم کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے، اور ہمارے ائمہ کی سیرت یہی ہے، ہمارے ائمہ ایسے نہیں چلتے تھے۔ آج ہمارے جوان، یہ کرکٹ میچ ہوتے ہیں، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، وہ پھر اپنے بالوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں ان کی طرح، یا مطلب وہ لگا کر جیل لگا کر بال الٹے سیدھے کر لیتے ہیں، جو کیونکہ انگریز اگر وہ لیٹ اٹھا اور دفتر پہنچنے کے لیے کنگھی نہ کر سکا تو ایک وہ ٹرینڈ بن گیا، اور پھر ہمارے جوانوں نے جیل لگا کر بال الٹے سیدھے کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو محبت ہے۔ انسان اپنے اگر محبت گہری ہو تو محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ادائیں اپناتا ہے۔ اگر کہ انسان کو کسی سے محبت، اس کی ادائیں اپناتا ہے۔ ہم نہیں کامیاب ہو سکے، یعنی ائمہ کی محبت گہری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، وگرنہ ہم بھی ائمہ کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارے ائمہ کیسے چلتے تھے؟ ایسے نہیں۔ وہ سید الساجین جب وہ طواف رک گیا تھا نا، امام علیہ السلام گئے، ہشام ابن عبد الملک مروان کے لیے طواف نہ رکا، حجر اسود تک جانا تھا، مولا سجاد طواف رک گیا، اور فرض نے قصیدہ پڑھا وہاں پر، اپنے طارق جمیل صاحب کی طرف قصیدہ پڑھا، اس نے بھی بڑا قصیدہ تھا، اس قصیدے کا ایک مصرع ہے تو اس نے کہا یغزی عیان و یغزا من محابتے، کہا یہ جہاں جاتے ہیں پہلے یہ سر جھکاتے ہیں، جب ان کا سر جھکتا ہے تو مخلوق کا سر جھک جاتا ہے۔
لیکن کہا یہ سر جھکاتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے، اور لوگوں کو جھک جاتا ہے ان کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے ائمہ سر آنکھیں نیچے کر کے چلتے تھے۔ لہذا آنکھوں کی اگر ہم حفاظت کریں گے، اللہ ہمارے اور ہماری اہلیہ کے درمیان محبت کا رشتہ مضبوط کرے گا۔ اور بالکل آخری کا آخری لفظ خالی اس کا ترجمہ کروں گا، فرمایا وَلَا خَالَفْتُک، یعنی تیسری بات، میں عالمین کی عورتوں کی سردار، میں اپنے بابا کو چھوڑ کر سارے نبیوں کے کمالات کی وارث، اتنی ڈگریاں ہونے کے باوجود، یا اور اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود، فرمایا یا علی، اس لیے آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ میں نے قرآن کے قانون کو ایکسیپٹ کیا تھا، میں فیصلہ خود نہیں کرتی تھی، فیصلے کے اختیار آپ کو دے رکھا تھا۔ فَلَا خَالَفْتُک، اور آپ کے فیصلے کی کبھی میں نے مخالفت نہیں کی۔ میں گزارش کروں گا اپنی ماؤں بہنوں سے، خدا را آپ کا میاں بے شک شریف النفس آدمی اونچا نہیں بولتا، لیکن فیصلے کے اختیار اسے دے دی۔ یہ قرآن کا قانون ہے، الرجال قوامون علی النساء، آپ کا کنیزان بطول ہے، تو پھر کنیزی بطول کا یہ تقاضا ہے کہ فیصلے خود نہ کریں، فیصلے کے اختیار اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دیں، مشورہ بالکل دیں، شوہر جو فیصلہ کرے اس فیصلے پر جو ہے آپ بالکل امین کہیں۔ تو انشاءاللہ جب یہ تین باتیں ہوں گی، سچائی ہوگی، جھوٹ نہیں ہوگا، امانت ہے کی خیانت نہیں ہوگی، اور پھر اختیار فیصلے کا شوہر کو دیں گی، انشاءاللہ آپ کو بھی دیکھ کر آپ کے شوہر کی ایسی مشکلیں ختم ہوگی جیسے صدیق کبریٰ کو دیکھ مولا کائنات کی مشکلیں ختم ہو جاتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا مسن بحق الحسن، یا قدیم لسانی بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگار ہماری اس پوری نشست کو عبادت میں شمار فرما، اگر کوئی کوتاہی ہے اس کوتاہی کا تو خود جبران فرما۔ ہماری یہ مبارکباد زمانے کے امام کی خدمت میں پہنچا، حضرت کے دل کو ہم سے شاد و خوشنود فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں، حاضرین کے مرحومین ہیں، اس بارگاہ کے منتظمین کے مرحومین ہیں، پروردگار ان سب کو جناب سیدہ طاہرہ کی شفاعت نصیب فرما، اور بی بی کی دعائیں ہم سب کے شامل حال فرما۔ ہمیں جناب سیدہ طاہرہ کے بچوں کے حقداروں میں شمار فرما۔ عظمت البیت کا واسطہ میرا مالک، جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، آج کی رات کی پاک مولود بی بی کے صدقے میں ان سب کو نرینہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد دی ہے ان کے اولاد کو جناب سیدہ کی طرز پر تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس مرکز کو نظر بد سے محفوظ فرما، اس کا انسرام چلانے والے برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد عنایت فرما، شر حاسدین اور شر شیاطین سے ہمارے عنایت فرما۔ میرا مالک، عظمت اہل بیت کا واسطہ، پروردگار جناب سیدہ طاہرہ کی حرمت کا واسطہ، بیمار مومنین کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ فرما، حج و زیارت کے رستے آزاد فرما، ہم سب کو کربلا کا چہلم نصیب فرما، دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ فلسطین، یمن، کشمیر، لبنان، افغانستان جہاں پر مسلمان مستضعف ہیں ان کی مدد فرما۔ امریکہ، برطانیہ، انڈیا اور اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما۔ اسلامیان پاکستان اور مسلمان عالم کی صفوں میں اتفاق و اتحاد عنایت فرما، نفرت بانٹنے والوں کو ناکام و نامراد فرما۔ رہبر انقلاب مولانا اکرم حوض علمی انقلاب اسلام ایران کو طول عمر عنایت فرما، ان کا شرار کے شر سے امان عنایت فرما، ہادی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے خادمین و ناصرین میں شمار فرما۔ پروردگار دعاؤں کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، تیری بری کائنات میں ہمارے پاس سے بہتر اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وصل المستودع فی اللہم صلی اللہ محمد۔